ایپیسوڈ 7 مصحف۔ آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے پر رعونت انداز میں کرسی پہ براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی۔ گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توس پہ جام لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی کھسر پسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا۔ بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھیں جو کچن میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاں گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لیں، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھیں۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پر ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ باس، آغا جان ایک دم دھاڑے اندر۔ کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی۔ توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی توس کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئیں۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا
اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھیں، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے غرائی کہ لمحے بھر کو سب بھونچکا رہ گئے۔ تائی مہتاب نے تو ششدر سا ہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئیں۔ کھٹا کھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑا ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، اس نے غرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن، ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض 1 رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد، گینگ کو منظر عام پہ نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس ASP سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا، چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھیں، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئیں۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہہ کہا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجتی تھیں۔ فواد بھائی،
یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، فواد بھائی یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا؟ تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متاسف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے میں تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟ وہ جواباً ایسے تڑق کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا، جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس مغرور اور وجیح سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی، تو اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کے رو پڑی تھیں۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں نے استحضاء دیا، سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے ابرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کے کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں اے ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں، پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پہ زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششدر کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر منانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھیں، مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے مائنہ خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پہ رکی۔
ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں! اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں۔ اے محمل! آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں نگاہ ماں پہ ڈالتی اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توس کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آیا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پہ بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی، وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئیں۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پہ غلاف چڑھاتی رہیں۔ اماں! اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں! وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ ہے؟ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے سے پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبایا اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ پہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی؟ وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ ہی موجود اونچے ستونوں والی سبز عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلیو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا، نو مین الاؤڈ، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس
فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیص میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے عنابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ پہ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، عنابی اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چیونگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی سفید شلوار قمیص اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور، اس نے شانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شیری ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے۔ آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو؟ روتے نہیں اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم دین، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہوں اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شاپ پر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایز سچ کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی توقع کر رہے تھے، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے ارسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ 7 والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی، شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہا ہے آپ کو اندر روم میں بٹھائے، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اسی شخص کا ہے۔ اسے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ان تک آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں۔ اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بندے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔
تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیں، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بیجا میں رکھا، اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پھلانگتی تو میں آپ کا بیان لے کر رات ہی میں آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ، اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پہ پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں، اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا، مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے روب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بولی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں۔ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ۔ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پہ خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھ رہے تھے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائی گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے،
یہاں تک کہ وہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی، امی! وہ صوفے پہ گری، منہ پہ بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہولیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تمہارے سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کر بددعائیں دیے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپیٹ پر بکھرے کشن اور ایک صوفے جسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مر جاؤ تم! ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پہ ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں، سب کے۔ محمل مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میں۔ مر جاؤ تم سب! وہ پوری قوت سے چلائی، پھر یک دم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مدھم سی چرچراہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فون اسٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈلیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھیں۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ ہی تھیں، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لائٹ آن کر رکھی تھی، سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے عرصے۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینز کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا تڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چوکنی سی ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب! اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میں محمل! اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل! کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پہ لڑکتے گئے۔ محمل بولو! مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ! اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرپھرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا،
بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھیں جیسی وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم! اور اسے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے حلقے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندھیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈرز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سا چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں اپنی فکر ہے۔ بہت غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے چھوڑ رکھتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیس کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے۔
اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی پیش گوئی ہے، کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع، مراد ہے قرآن مجید۔ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوہ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا نہ بیہودہ گو۔ نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا، نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا؟ بلال، فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ هو اللہ ولا الہ هو اللہ۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا، اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی۔ پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نکتہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ صورت بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، یہ پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لا حت نکن، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرفی لفظ رہ جاتے ہیں، ہا نون کاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو، چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔
کون یتیم؟ فرشتے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں، میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد آنکھوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ پھاڑ میں گئی ڈکشنری اور لغوی معنی۔ میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف! وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے۔ بس دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے۔ بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی۔ پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹیپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ ابھی تک وہی سوچ رہی تھی، تبھی کسی کے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف سی سفید شرٹ پہنے، ماتھے کے گیلے بالوں اور چہرے پہ نمی، پھولی سانس، جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا، مگر اب کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو سامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کر دیں سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھٹکتی اٹھی اور زمین پہ گرا بیگ اسٹیپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو، بہت اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پہ آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے لہجہ بھر کو گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اونچی پونی ٹیل گردن پہ برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے پہ جا کر جاگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گئے۔